بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز پاکستان کے پیاروں، میرے کشمیری بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا اپنا ظفر اقبال نگینہ اپنی بات کے ساتھ حاضر۔ آج آزاد ریاست جموں کشمیر سے متعلق کچھ باتیں ہوں گی۔ آزاد ریاست جموں کشمیر، انتخابات قریب ہیں۔ 2021 میں کے وسط میں امکان غالب ہے کہ انتخابی مارکا رائی کا دنگل لگے گا۔ تمام جماعتیں، پارٹیاں اپنے اپنے تئیں امیدواروں کا انتخاب کر کے میدان عمل میں لے آئیں گی۔ اس وقت جو صورتحال آزاد کشمیر کے میدان سیاست کی او پی پوسٹ سے میں دیکھ رہا ہوں، وہ کچھ عجب سی ہے۔ گو کہ انتخابات میں ابھی چند مہینے باقی ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کے خلاف منافقتوں اور سازشوں کی چال کی ایک ایسی بنت تیار ہو رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ان کو اس انتخابی عمل سے باہر کرنے کی کوشش میں ہے۔ جبکہ وزارت امور کشمیر نے انتخابات سے پہلے ہی مورچہ سنبھال لیا ہے، اور وہ اس طاق میں ہے کہ کس طرح کن لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے۔ امکانی لوٹوں کی فہرست بھی تیار ہونا شروع ہو چکی ہے۔ نیا جال پرانے شکاری لے کے آ چکے ہیں۔ سلسلہ چل نکلا ہے۔ میرے آزاد کشمیر کے ایک میرے دوست بھی ہیں، کالج فیلو، سابق ڈپٹی کمشنر مسٹر اکرم سہیل۔ ان سے میری جب بات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ صورتحال کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک قطعہ میں نے لکھا ہے، میرا خیال ہے کہ یہی قطعہ ہی کافی ہے، میرے بہت کچھ بتانے سے بہتر ہے کہ آپ اسی کو ہی شامل کر لیں۔ تو وہ جو قطعہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ لوٹا بننے کا سبب یاد آیا، لوٹا بننے کا سبب یاد آیا، وہ تو اپنا ہے اسے یہ یاد آیا، وہ تو اپنا ہے اسے یہ یاد آیا، ساتھ جس کے گزرے ماہ و سال، ساتھ جس کے گزرے ماہ و سال، وہ تو دشمن ہے اسے اب یاد آیا۔ بہت کچھ کہہ گئے اکرم سہیل اس میں۔ اور یہ جو لوٹے ہوتے ہیں، ان لوٹوں کی بھی کمال تعریف ہے۔ اور بدقسمتی کشمیر کے لوگوں کی یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی پارٹی کے لیڈر ہیں تقریباً، ان میں سب ہی ایک ایک دو دو پارٹیوں کے چکر لگا کے آ چکے ہوئے ہیں۔ وہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ پاکستان میں کس پارٹی کی حکومت آئی ہے، آنے والی ہے، تو اس کے حساب سے وہ اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور پاکستان میں پی ٹی آئی، تحریک انصاف۔ راجہ فاروق حیدر اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی دونوں کے عرصہ اقتدار میں بن نہ پائی۔ اس کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان اپنے طور پر جہاں تک ان سے ممکن ہو سکا
تقریباً سبھی عربے وہ آزما چکے، لیکن آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کو کسی بھی معاملے میں وہ زیر نہ کر سکے۔ راجہ فاروق حیدر طبیعت کے وسیلے ضرور ہیں، لیکن اپنی بات پر قائم رہنے والے بھی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی اس وجہ سے ہی ان کے ساتھی جو ہیں وہ ان کو چھوڑ کے بھی جا نہیں رہے۔ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن تاحال کوئی بھی کسی کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ آنے والے انتخابات میں جو دنگل لگے گا اس میں وزیر امور کشمیر کا بڑا خاص رول ہوگا، کیونکہ کس کو لوٹا بنانا ہے اور پھر اس کی خدمات حاصل کرنی ہے، یہ ذمہ داریاں ان کے پاس ہی ہوں گی۔ انتخابی مارکہ رائی کے دوران الیکشن کمپین جب شروع ہوگی تو امکان غالب یہی ہے کہ پاکستان سے بھی بہت سے لوگ، اعلیٰ قیادت بھی امکان ہے کہ وہ بھی آزاد کشمیر کا رخ کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو، قمر زمان قاہرہ، اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے احسن اقبال ہیں، ان کا بھی ہے امکان کہ وہ بھی آزاد کشمیر کا وزٹ کریں گے۔ خواجہ سعد رفیق ہیں، ان کی کشمیر میں بہت حد تک لیڈرشپ سے بھی رسائی حاصل کی ہوئی ہے انہوں نے۔ پہلے ان کی ہمدردیاں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے جناب سردار عتیق احمد خان کے ساتھ تھی، لیکن اب چونکہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت ہے تو ظاہر ہے ان کی ہمدردیاں راجہ فاروق حیدر کے ساتھ ہوں گی۔ اس وقت جو سب سے زیادہ صورتحال گمبھیر ہے وہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے لیے ہے۔ اس کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آئندہ انتخاب میں وہ کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن آج میں صرف اس امر کی نشاندہی کرنے بیٹھا ہوں کہ اپنا قلم